الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا یا جو لوگ یہودی ہیں، والنصارى یا جو لوگ عیسائی ہیں، والصابئین یا ستارہ پرست لوگ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جو لوگ بھی آخرت کے دن اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے، وعمل صالحا اور نیک عمل کریں گے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ثواب ہے ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ وہ کسی خوف میں مبتلا ہوں گے، ولا هم یحزنون اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ جو آیت کریمہ آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا، نصرانیوں کا اور صابی فرقہ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس میں در حقیقت حق تعالی شانہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو فرقہ بھی ہو، وہ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے تو اس صورت میں وہ آخرت میں حق تعالی شانہ کے مقرب بندوں کے اندر شامل ہوں گے۔ یہودی اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، اس طریقے سے نصرانی وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ اس طریقے سے جو صابی فرقہ ہے، صابی فرقے کے بارے میں مفسرین نے بہت سی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ ہمارے استاذ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے آسان ترجمہ کے حاشیہ میں ذکر فرمایا ہے کہ صابی فرقہ سے مراد عرب کے ستارہ پرست لوگ ہیں۔ یہ ستاروں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اس سے جو ہے نا یہ لوگ مراد ہیں۔ یہ بھی اگر اسلام کے اندر صحیح طریقے سے داخل ہو جائیں، اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، تو اللہ تبارک و تعالی
پھر ان کے ساتھ بھی خصوصی معاملہ فرمائیں گے، اور یہ مستحقین انعامات الہیہ کے آخرت کے اندر مستحق ہو جائیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ جو صابی فرقہ ہے اس کے بارے میں مفسرین نے کچھ تفصیل بھی فرمائی ہے۔ ایک بعض کہتے ہیں کہ صابی اس کو کہا جاتا ہے جو ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لے، پرانا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لے، اس کو صابی کہتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صابی فرقے کے لوگ ہیں اور اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نیکی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے انسان کسی نبی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ اگر روحانیات اور فرشتوں کے ساتھ رابطہ کر لے تو یہی اس کے لیے کافی ہے، اور یہ انہی سے انسان فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مختلف شکلیں بناتے ہیں، فرشتوں کی شکلیں بنا لی، اور اس طریقے سے چاند کی شکلیں بناتے ہیں، ستاروں کی شکلیں بناتے ہیں، اور فرشتوں تک کی شکلیں بناتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان چیزوں کی شکلیں بنا کر یہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر عبادت کرتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے۔ اس لیے ہمارے استاد حفظہ اللہ نے اس کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ یہ وہ فرقہ ہے جو ستارہ پرست ہے، ستاروں کی پرستش کرنے والا ہے اور ستاروں کو معبود سمجھنے والا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ فرقہ ہے جو صرف 3 نمازوں کا قائل ہے، کہ انسان پر صرف 3 نماز فرض ہے اور وہ 3 نمازیں ادا کر لے، بس اس کے لیے یہ کافی ہیں، اور اس طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم غور کر لیں نا، ہمارے زمانے کے اندر بھی بڑے ہی فرقے موجود ہیں، اہل بدعت کے مستقل فرقے موجود ہیں جو لوگوں کو رسومات کی ادائیگی کی طرف اور خلاف سنت کاموں کی دعوت دیتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ رسم چہلم کے لیے باقاعدہ وہ جلسے کرتے ہیں اور لوگوں کو اس میں بلاتے ہیں۔ اس طریقے سے آدمی کے مرنے کے بعد تیجہ جو ہے وہ کرتے ہیں، عرس جو ہے یہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خرافات ہیں جس کے اندر یہ اہل بدعت ہمارے دور کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ دین کو جو ہے نا وہ چند رسومات سمجھتے ہیں، حالانکہ دین اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس طریقے سے ایک فرقہ منکرین حدیث کا ہے۔ غلام احمد پرویز ایک گمراہ قسم کا آدمی گزرا ہے، اور جس نے اپنے فرقے کی بنیاد اس بات کے اوپر رکھی تھی کہ اللہ کے نبی کے احادیث کا انکار کر دیا جائے، جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ وہ حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے گمراہ فرقے ہیں۔ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں، یہ جو منکرین حدیث کا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے نماز صلاۃ کا معنی ہے دعا کرنا، بس دعا کر لو اور پھر مستقل طور پر نماز ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اس نماز کی کیفیت کے منکر ہیں جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو سکھائی ہے، اور پوری امت جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے آ رہے ہیں،
اور قیامت تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ گمراہ فرقہ جو منکرین حدیث کے اندر ہمارے ملک کے کونے کونے کے اندر موجود ہے، یہ حدیث کا انکار کر کے لوگوں کو بھی گمراہی کی دعوت دے رہا ہے۔ تو صابی فرقے کے اندر یہ بھی داخل ہے، ایک نیا دین انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو صابی فرقہ ہے، بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور دوسرا آدمی اس کو صرف ہاتھ لگا لے تو کہتے ہیں کہ ہاتھ لگانے والے شخص کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ خود ابھی سوچیں کہ ہم جو ہے وہ ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ غسل دیتے ہیں، پھر کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، پھر جنازگاہ اس کو لے جاتے ہیں، سب اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، سب اس کو ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں۔ تو اس فرقے کے عقیدے کے مطابق ہاتھ لگانے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک بیکار قسم کا ان کا عقیدہ ہے، اسلام مخالف عقیدہ۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو گدھ ہے اور کتے ہیں اس کی گوشت تو نہ کھاؤ، البتہ اونٹ اور پنجے دار جانوروں کے گوشت کو یہودیوں کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ اور پیاز، اور عربی کے اندر جو ہے نا یہ جو باقلہ ہے، عربی میں باقلہ جو ہے لوبیا کے دال کو کہتے ہیں کہ لوبیا کا دال، اور اس طریقے سے یہ جو پیاز ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ اس فرقے کے گمراہانہ عقیدہ ہے، اس کو صابی فرقہ کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے جو بھی عقائد ہوں، اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ستارہ پرست فرقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ چاروں جو فرقے اللہ نے ذکر کر دیا، مسلمانوں کا فرقہ، یہودیوں کا فرقہ، نصرانیوں کا فرقہ، اور یہ صابی مذہب والا فرقہ، یہ چاروں فرقے اللہ نے ذکر فرما کر ایک اصول ان کو بتا دیا کہ اگر وہ اس اصول کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو نجات ان کو مل جائے گی۔ تو ایک تو جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ جو شخص کتنا ہی بڑا کافر ہو، کتنا ہی بڑا مجرم ہو، بدترین قسم کا ظالم ہو، وہ اگر صدق کے دل